بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق پڑھیں گے اور مشکل الفاظ کے معنی کو بھی دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گھر کا کام بھی دیں گے۔ سبق سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی آج کے SLOs کو۔ تو آج کے 2 SLOs ہیں، جن میں پہلا SLO ہے طویل گفتگو، بات یا تقریر سن کر اس اجزائے کلام یعنی ابتدا، اہم نکات اور نتائج کا ادراک کر سکے۔ یعنی آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے اور اس کے اجزاء کا ادراک کرنا ہے کہ اس میں ابتدا کیسے ہوئی، اس سبق کے اہم نکات کون سے ہیں، اور اس سے ہم نے کیا کیا نتائج اخذ کیے۔ اور دوسرا SLO ہے ہمارا سن کر از خود پڑھنے لکھنے کے لیے راغب ہو سکے، یعنی املا کا کام۔ تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے پڑھنے اور لکھنے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ وہ کیسا تھا۔ تو اس سبق میں آپ کو وہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بلکہ جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب کے معاشرے میں، اس مکہ میں صرف دوستوں ہی میں نہیں بلکہ دشمنوں میں بھی کس نام سے اور کس طرح مشہور تھے۔ تو چلتے ہیں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سبق کے آغاز سے پہلے بچوں، آپ نے سبق غور سے سننا ہے اور آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، اور جو لفظ میں پڑھوں آپ نے اس پر انگلی رکھنی ہے، اور کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں کیا الفاظ پڑھ رہا ہوں اور اس کا درست تلفظ کیا ہے۔ تو چلیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور وہ آیت تو آپ نے سنی ہوگی اور آپ کو یاد ہوگی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی یعنی پیدائش ہوئی، تو عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فساد کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، عورتوں کو بہت کمتر سمجھتے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ یہ ہے بچوں ہمارا پہلا پیراگراف۔ اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، ولادت کا مطلب پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے حالات بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے، پوجا مطلب عبادت کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے اور ان کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنے کام ہونے کا ان سے دعویٰ کرتے تھے۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے فساد کرنا، یعنی معمولی باتوں پر لڑائیاں کرنا اور ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے تھے۔ اگلی بات کیا ہے؟
کہ عورتوں کو، خواتین کو بہت کم تر سمجھتے اور ان کو اچھا سلوک کا نشانہ نہیں بلکہ برے سلوک کا نشانہ بناتے تھے، عورتوں کو اپنے سے کم سمجھتے تھے اور مردوں کو برتر سمجھتے تھے۔ تو یہ ان میں مسائل تھے۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول کھیلوں میں کبھی بھی حصہ نہ لیا، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، بہت کم گو تھے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ جو بات کہتے سچ کہتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے اور کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہمارا پیرا نمبر 2 ہے۔ اس دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اچھی عادات اور کچھ اچھی اخلاقیات کو بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے بلند اخلاق کے مالک تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بچپن میں نہیں بلکہ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اچھے ہوں، نہیں بلکہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند تھے اور معیاری تھے اور اونچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات دوسرے بچوں سے مختلف تھیں، یعنی جیسے دوسرے بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ویسی نہیں تھی بلکہ ان سے مختلف تھیں۔ اور کیسے مختلف تھی؟ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فضول کھیلوں میں حصہ نہ لیا، یعنی کبھی فضول کھیل میں حصہ نہیں لیا، اور ہمیشہ صاف ستھرے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندگی کو ناپسند فرماتے اور بلکہ ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا۔ تو بچوں، آپ کو بھی ہمیشہ صاف ستھرا ہی رہنا چاہیے۔ اگلی صفت ہے بہت کم گو تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتگو فرماتے تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکامات پر ہم بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ اس پر عمل کریں گے نا؟ شاباش۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ کہتے، غریبوں اور کمزوروں کی مدد کرتے تھے اور کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کیونکہ لڑائی جھگڑا کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ جب بھی سچائی اور دیانت داری کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ اب دیکھیں، بچپن کے بعد جوانی کا زمانہ آیا تو جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور مزید نکھرنا شروع ہو گئے اور مزید اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ بچپن کی اچھی عادات اور اس کے بعد جوانی کی اچھی عادات جب مل گئیں تو لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہو گئے، اور اتنے مشہور ہو گئے کہ جب بھی کوئی آدمی سچائی کی بات کرتا اور جب بھی کوئی آدمی دیانتداری کی بات کرتا اور کسی قسم کا ذکر ہوتا تو سب کی توجہ کس طرف جاتی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے اور تجارت کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، تو اس سچائی اور دیانتداری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت دور دور تک بھی پھیل گئی، اور یہاں تک پھیل گئی کہ لوگ آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار
کے لقب سے بلانے لگے اور یاد کرنے لگے۔ یہ ہمارا پیرا نمبر 3 تھا۔ پیراگراف نمبر 4 کیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے، نہ صرف مسلمانوں کے بچوں بلکہ کافروں کے بچوں سے بھی پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے پیش آتے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرم گوشہ تھا۔ وہ کسی کو اپنے جانور پر ظلم کرتے دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت سے کفار اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھ کر مدینے کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ تو بچوں یہ ہے ہمارا پیراگراف نمبر 4۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مزید اعلیٰ اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلا کیا؟ بچوں سے محبت کرنا، چاہے وہ بچے مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار سے محبت سے پیش آتے، اور اتنی محبت سے پیش آتے کہ بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کر لیتے۔ اور ظاہر ہے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نرم گوشہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جانوروں کا بھی خیال موجود تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی اپنے جانور کو تنگ کر رہا ہے یا اپنے جانور پر اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیا ہے، یا کوئی کسی جانور کے گھر میں گھس کر اس کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظلم دیکھتے تو بہت ناراض ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے بہت سے کافر وہ اسلام لے آئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنا اچھا آدمی اور اتنا عدل کرنے والا، اتنا انصاف کرنے والا، تو وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ اور آخری پیراگراف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ اور دین اسلام کی روشنی نے کفر کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی کا ہر کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق سے رہنمائی لینی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، پیراگراف نمبر 5 میں ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہم نے ابھی پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہمارے سامنے آئے، صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو سن لیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ان اخلاق کو اپنی زندگی میں لانا، اور جو جو عادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، اور جو جو سنت ہمارے سامنے آئے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اور زندگی کا ہر کام سنت نبوی کے مطابق کرنا چاہیے۔ کریں گے نا؟
اور ہمیں اخلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرنے چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آپ لوگ کریں گے نا؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے ولادت، جس کا معنی ہے پیدائش۔ دوسرا لفظ ہے بدترین، جس کا معنی ہے بہت برے۔ لفظ فساد، جس کا معنی ہے ہنگامہ۔ عدل، جس کا معنی ہے انصاف۔ اگلا لفظ ہے توجہ، جس کا معنی ہے دھیان کرنا کسی کی طرف۔ نمونہ، اس کا معنی ہے مثال۔ اگلا لفظ ہے دیانتداری، جس کا معنی ہے ایمانداری۔ اگلا لفظ ہے سنت، جس کا معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہمیں اپنی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کے گھر کا کام میں سے پہلا کام آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کی ورک بک سے ہے، جس میں ہم سننا اور بولنے کی صلاحیت کو کام میں لائیں گے۔ اور سوال کیا ہے؟ ذیل میں دیا گیا اقتباس والدین کی مدد سے غور سے سنیں، یعنی والدین یہ اقتباس بچوں کو سنائیں اور بچے غور سے سنیں۔ اور پھر کیا؟ اقتباس مکمل سن کر اس کی ابتدا، اہم نکات اور اختتام والدین کو درست ترتیب سے اپنے الفاظ میں زبانی سنائیں۔ تو جب آپ سنیں گے تو سننا، اور جب آپ والدین کو سنائیں گے تو بولنا، یہ دونوں صلاحیتیں آپ کی نکھریں گی اور اچھی ہو جائیں گی۔ تو والدین کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ والدین یہ اقتباس اپنے بچوں کو سنائیں، اور یہ اقتباس بچوں کو سنانے کے بعد ان سے سنیں۔ اور سننا کیسے ہے؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے اہم نکات کون سے ہیں، اور اس اقتباس کا اختتام کیسے ہوا۔ یہ لکھنا نہیں ہے، بلکہ سننا اور بچوں کو سنانا اور پھر بچوں سے سننا ہے۔ جی بچوں، دوسرا گھر کا کام وہ آپ کا لکھنے کے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے آپ کی ورک بک میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی 5 سنتیں جن پر آپ عمل کرتے ہوں، خوش خط تحریر کریں۔ بہت پیارا سوال ہے کہ پیارے بچوں، آپ نے پورا سبق پڑھ لیا، اب آپ نے سبق پڑھ کے یہ غور کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی 5 سنتیں اور اخلاق ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ان پر عمل کرتے ہیں، اور آپ نے وہ 5 کام یہاں پر لکھ دینے ہیں۔ مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، میں بڑوں کا احترام کرتا ہوں، میں جانوروں کو تنگ نہیں کرتا، یا جو بھی اخلاق آپ نے اپنی زندگی میں اپنائے ہیں اور جن پر آپ عمل کرتے ہیں، وہ آپ نے خوش خط یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ اور آخری اور سب سے مزیدار کام وہ یہ ہے کہ پیارے بچوں، آپ نے سبق سنا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس سبق سے کیا سبق سیکھا؟ اس سبق سے آپ نے کیا سبق سیکھا، اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اعلیٰ اخلاق کو اپنی زندگی میں عمل میں لایا؟ آپ اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کریں اور اس سبق کے بارے میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے خیالات کو ڈسکس کریں۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جو کہ بہت اچھا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھے اخلاق ہمارے سامنے آئے، اور ہم نے اس کو عمل کی نیت سے پڑھا، اور آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور گھر کا کام بھی آپ ضرور کریں گے، اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں تاکہ ہمارے بچے کسی بھی صورت میں پیچھے نہ رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔